جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو، میرے دیکھنے سننے والے سارے سامعین و ناظرین کو انفارمیشن اینڈ ہسٹری ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ میں نے یہ چینل ہسٹری کے لیے تو بنایا ہے، لیکن انفارمیشن اور جنرل نالج بھی ساتھ ساتھ ہے، اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ آج میں کسی شخصیت یا تاریخی شخصیت کا نہیں لے کے آیا تذکرہ، کیونکہ میں نے اس پہ جو ہے اپنے نوٹس تیار نہیں کیے، تھوڑی سی میری کچھ مصروفیت تھی، تو کچھ ذرا طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو اس لیے آج میں جنرل نالج پہ یہ ویڈیو بناؤں گا۔ اور جنرل نالج کا ہمارا آج کا ٹاپک ہے انٹرپول یا انٹرنیشنل پولیس۔ تو اب اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں، اکثر آپ نے اخبارات میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کے بارے میں سنا ہوا ہے، تو میں اب اس کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل اس کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو میرے نئے آنے والے دوستوں کے لیے گزارش ہے کہ وہ یہ نیچے سبسکرائب جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کا بٹن کلک کر لیں، تاکہ آپ میرے ساتھ جڑ جائیں اور آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ تو باقی آپ ویڈیو پوری دیکھا کریں، آپ سے گزارش ہے آپ ویڈیو پوری دیکھیں، کیونکہ بہت ساری باتیں میری ویڈیو شروع سے پہلے سیکنڈ سے لے کر لاسٹ منٹ یا لاسٹ سیکنڈ تک ٹوٹل انفارمیشن سے بھری ہے، ٹوٹل جنرل نالج یا تاریخ کا ہسٹری کا نالج ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں کوئی مسخرہ ہوں، جو سٹارٹ میں جگتے لگا رہا ہوں جو اینڈ پہ وہی جگتے ہوں گی، نہیں، یہ انفارمیشن ہے، معلومات ہے آپ کے لیے، اور بہت بڑی مفید معلومات ہے۔ یہ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بین الاقوامی سطح پر ہونے والے جرائم کی روک تھام اور بیرون ملک فرار ہونے والے ملزموں کی متعلقہ ممالک واپسی کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا، جسے انٹرنیشنل کرمنل پولیس آرگنائزیشن (ICPO) کا نام دیا گیا ہے۔ اسے مختصراً انٹرپول یا انٹرنیشنل پولیس کہا جاتا ہے۔ انٹرپول کی بنیاد 24 ممالک نے موناکو میں 1921 میں رکھی، تاہم اس کے رکن ممالک کی تعداد بڑھتی رہی اور اب یہ تعداد 184 ہے۔ انٹرپول 11 علاقہ جات کو کنٹرول کرتی ہے۔ انٹرپول میں سب سے زیادہ افریقی ممالک ہیں، اس کے بعد براعظم یورپ، ایشیا، امریکہ، آسٹریلیا کے ممالک کی تعداد ہے۔ انٹرپول میں شمولیت کے لیے امیدوار ملک انٹرپول کے سیکرٹری جنرل کو درخواست دیتا ہے، جس پر انٹرپول کی جنرل اسمبلی میں ووٹنگ کروائی جاتی ہے۔ 66% ووٹ ملنے پر وہ ملک اس تنظیم کا رکن بن جاتا ہے۔ 2/3 اکثریت والا ملک جو ہے، جس میں 2 حصے جس کے حق میں ووٹ پڑیں اور تیسرا حصہ اس کے خلاف بھی پڑے تو کوئی ایشو نہیں، لیکن وہ ممبر ہونے کے لیے 66% ووٹ آپ کے حق میں ہونے چاہیے اس انٹرنیشنل پولیس آرگنائزیشن کی ممبرشپ کے لیے۔ کوئی بھی ملک ہے، پاکستان نے اگر اپلائی کیا تو پاکستان کے جو آلریڈی اس کے ممبر ہیں، 100 ممبر ہیں، 100 میں 66 پاکستان کے حق میں ووٹنگ دیں گے، تو پھر پاکستان جو ہے نا اس کا ممبر بن سکتا ہے، اور اس کی اپروچ انٹرپول تک ہو سکتی ہے پاکستان کی، صرف اس صورت میں۔ اگر تنظیم کا کوئی رکن اس کے دستور کی خلاف ورزی کرے تو جنرل اسمبلی کے ارکان اس کی رکنیت معطل کر سکتے ہیں۔ یوگوسلاویہ کی رکنیت اسی بنیاد پر معطل کر دی گئی تھی۔ دیکھیں، ایک بندہ کوئی کیس ہے پاکستان میں، اس میں جو ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا ملزم یا مجرم بھاگ کے دوسرے ملک میں چلا گیا ہے۔ فار ایگزامپل یوگوسلاویہ، جس کی سسپینشن ہوئی ہے ممبرشپ کی، یوگوسلاویہ میں چلا گیا۔ یوگوسلاویہ کو انٹرنیشنل پولیس کی طرف سے ایک لیٹر، ایک آرڈر موصول ہوتا ہے کہ پاکستان پولیس یا پنجاب پولیس اور پاکستان کے چند آفیسرز یا ایک کانٹینجنٹ، ایک وفد 4-5 افسران کا، وہ آپ کے ملک میں آ رہے ہیں، انہوں نے ٹریس کیا ہے، ان کا ملزم آپ کے ملک میں ہے، وہ چھپا ہوا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اگر وہ کوآپریٹ نہیں کرتا تو اس کی رکنیت سسپینڈ کر دی جائے گی۔ اگر اس کا کوئی ملزم پھر دوسرے ملک میں جائے گا تو اسے کوئی اپروچ نہیں ہوگی اس ملزم تک پہنچنے کی۔
تاہم معاملہ طے پا جانے کے بعد رکنیت بحال کر دی گئی۔ انٹرپول ایک خود مختار ادارہ ہے۔ اس کا تحریری آئین 50 دفعات اور 56 ضوابط پر مشتمل ہے۔ انٹرپول کے 4 براعظموں یورپ، امریکہ، ایشیا اور افریقہ میں الگ الگ ادارے بنائے گئے ہیں، جن کا سال میں کم از کم ایک اجلاس ضرور طلب کیا جاتا ہے۔ انٹرپول کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے رکن ممالک ہر سال ایک متعین رقم تنظیم کو ادا کرتے ہیں۔ انٹرپول 4 براعظموں میں تو اپروچ ہے اور سال میں ایک میٹنگ انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس کی جو اخراجات وغیرہ ہیں وہ ہر ملک اپنی جتنی، جیسے گاؤں میں یا پنچایتوں میں کوئی بھی معاملہ ہوتا مشترکہ تو اسے واش سسٹم، واش کہتے تھے، واش لاؤ جی، سارے جو تھے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے 1,00,000 2,00,000 جتنی بھی مطلوبہ رقم تھی اس سے وہ ترقیاتی کام یا ویلفیئر کا کام لیتے۔ تو یہ بھی اس کا یہی چیز ہے کہ اس کو چلانے کے لیے جو ہے وہ ممبر ممالک جو فنڈنگ کرتے ہیں، جیسے یہ آپ کی ساری ڈسٹرکٹ بار، صوبائی بار چلتی ہیں، سارے وکیل صاحبان جتنے بھی ممبران ہیں وہ بار میں اپنا جو ان کے واجبات ہیں وہ پے کرتے ہیں، فیسز وغیرہ جو بھی۔ انٹرپول کے 3 اہم بنیادی اداروں میں جنرل اسمبلی، ایگزیکٹو کمیٹی اور سیکریٹریٹ شامل ہیں، جو فیصلوں کا نفاذ اور انتظامی معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ انٹرپول کے جو 3 آگے برانچز ہیں، شاخیں ہیں یا اس کی جو ہے وہ ان کا اپنا اپنا ایک سب سے زیادہ پاورفل کنٹرول کرنے والی اس کی جنرل اسمبلی ہے، باقی ایگزیکٹو کمیٹی اس کے ماتحت ہے، اور جو سیکریٹریٹ ہے اس میں ساروں کا کمبینیشن ہے۔ ہر رکن ملک میں تنظیم کا ایک ذیلی دفتر ہوتا ہے جسے نیشنل سینٹرل بیورو NCB کہا جاتا ہے۔ انٹرپول کی ایگزیکٹو کمیٹی 13 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے جو 13 ممبران ہیں اور یہ بدلتے رہتے ہیں ہر سال، ایون کہ پاکستان بھی اس کا ممبر ہے، اور پاکستان کے بھی جو فارن آفس کے آفیسرز ہیں وہ اس میں جاب کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ انٹرپول کی اس میں ایک صدر اور 3 نائب صدور ہوتے ہیں جن کا انتخاب الگ الگ براعظموں سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کمیٹی کے 9 ارکان ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹو کمیٹی کے صدر کا انتخاب جنرل اسمبلی 4 سال کے لیے کرتی ہے۔ نائب صدر اور دیگر ارکان کو 3 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ انٹرپول میں سیکریٹریٹ مستقل انتظامی اور تکنیکی ادارہ ہے۔ جنرل اسمبلی، ایگزیکٹو کمیٹی اور انٹرپول کے دوسرے ذیلی اداروں کا انتظام سنبھالنے کے لیے سیکریٹریٹ مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ سیکریٹریٹ کا سربراہ سیکریٹری جنرل کہلاتا ہے، جس کا تقرر جنرل اسمبلی اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان 5 سال کے لیے کرتے ہیں۔ سیکریٹری جنرل اپنے معاملات میں جنرل اسمبلی کو جواب دہ ہوتا ہے۔ اس عہدہ پر متعین ہونے والا فرد اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور تجربہ رکھنے والی شخصیت ہوتا ہے۔ انٹرپول نے 1945 کے بعد اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ 1945 کے بعد جب فوری دوسری جنگ عظیم کی جو تباہ کاریاں تھیں، جن میں اپنا ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرایا گیا، تو وہ ایٹمی جنگوں اور ایٹمی تباہی سے بچانے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ ایک ادارہ بنایا گیا جسے UNO، یونائٹڈ نیشن آف آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ تو 1945 کے بعد یہ اس کے ساتھ لاگ ہو گیا اس کا، اور ابھی کہیں نہ کہیں جا کر UNO کے یہ متحد بھی کام کرتا ہے انٹرپول جو ہے۔ انیس سو 71 میں معاشی اور سماجی کونسل کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا۔ 1996 میں انٹرپول کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مبصر کی حیثیت ملی۔ تنظیم عالمی سطح پر ہونے والی دہشت گردی کے تدارک کے لیے اس میں ملوث افراد کی نشاندہی کر کے انہیں متعلقہ ممالک کے حوالے کرنے کا بندوبست کرتی ہے، یا متعلقہ افراد کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ، عالمی گرفتاری کا اجازت نامہ جاری کرتی ہے۔ اگر رکن ممالک کے درمیان مجرموں کے تبادلے کا معاہدہ ہو تو انٹرپول اس پر عمل درآمد کرواتی ہے۔ منشیات اور نشہ آور اشیاء
کی اسمگلنگ روکنے کے لیے انٹرپول خصوصی کاوشیں کرتی ہے۔ بعض ممالک سے بچوں اور خواتین کو جنسی اور جسمانی زیادتی کے لیے اسمگل کیا جاتا ہے۔ اس کے تدارک کے لیے انٹرپول نے خصوصی ونگ بنا رکھا ہے۔ انٹرپول نے عالمی جرائم کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ان کے سدباب کے لیے الگ الگ شعبے بنا رکھے ہیں۔ بین الاقوامی و اقتصادی جرائم، جن میں فراڈ، بلیک میلنگ، منی چوری، جعلی کرنسی، منی لانڈرنگ وغیرہ شامل ہے، کے سدباب کے لیے رکن ممالک کو معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ بعض جرائم میں ملزم اعلیٰ ذہانت اور جدید آلات کو استعمال کرتے ہیں، مثلاً کمپیوٹر وائرس حملے، سائبر کرائم، پیمنٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ فراڈ اور ای میل کے ذریعے دھوکہ دے کر رقم بٹورنے والے ملزموں کے بارے میں انٹرپول رکن ممالک کو آگاہ کرتی ہے، ان کے بارے میں معلومات، ان کے سابقہ جرائم کی تفصیلات مہیا کرتی ہے۔ انٹرپول مختلف سامان اسٹاک رکھنے والوں، ادویات ساز اداروں، انٹرنیٹ خدمات مہیا کرنے والے اداروں، سافٹ ویئر کمپنیوں اور مرکزی بینکوں سے تعاون کر کے صارفین کو مجرموں کے ہاتھوں لٹنے سے بچانے میں کردار ادا کر رہی ہے۔ انٹرپول گاڑیاں چوری کرنے والے ملزموں کے خلاف بھی خصوصی کوششیں کر رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال مختلف ممالک سے 31 لاکھ گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں، جن کی مالیت $22 ارب بنتی ہے۔ انٹرپول گاڑیاں چوری کرنے اور جعلی ادویات کی اسمگلنگ کرنے والے افراد کا باقاعدہ ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کے ماضی کی وارداتوں کی تفصیلات متعلقہ ممالک کو فراہم کرتی ہے۔ اس طرح ان معلومات سے رکن ممالک کو ملزم گرفتار کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ انٹرپول کی کارروائیاں 3 عوامل پر مشتمل ہیں: اول، بین الاقوامی سطح پر بنائی گئی پولیس فورس کے رابطوں کو تحفظ فراہم کرنا، اور دوم، دنیا بھر کی پولیس کی مشترکہ پلیٹ فارم فراہم کرنا، اور سوم، 24 گھنٹے دنیا بھر کی پولیس کے درمیان کمیونیکیشن کا نظام بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھنا۔ یہ انٹرپول کی ڈیوٹیز ہیں۔ تو ان میں جو پاورفل ملک ہیں یا پاورفل بڑے مافیاز ہیں، تو ان پہ انٹرپول کی اپروچ نہیں بنتی، وہ بہت سارے کیڑے نکالتے ہیں۔ پاکستان کے بہت سارے لوگ یہاں سے بھاگ کے ملزم جو لندن میں چھپ جاتے ہیں، تو لندن میں انٹرپول کی بے بس ہو جاتا ہے۔ آگے آپ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ جتنی اس کی ذمہ داریاں اور جتنی ذمہ داری سے چھوٹے موٹے ننھو گرائے جیسے کرمنل وہ پکڑ کے لائے جاتے ہیں، تو بڑے ملزم جو ہیں وہ انٹرنیشنل لاز سے بھی پاورفل ہیں، جن میں ایک وہ تھا اپنا بہت بڑا ڈرگ ڈیلر تھا، منشیات فروش، جسے امریکہ نے، میکسیکن تھا وہ، نام میرے مائنڈ سے نکلا ہوا ہے۔ یہ آئی تھنک 60-70 کے راؤنڈ اباؤٹ کی بات ہے، کچھ 50 سال پہلے کی بات ہے، 50-60 سال پہلے۔ تو اتنا پاورفل تھا کہ امریکہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، لیکن بدقسمتی سے وہ امریکہ میں داخل ہو گیا، تو تب جا کے وہ مارا گیا۔ ایسکوبار اس کا نام تھا، اور دنیا کا سب سے بڑا منشیات فروش وہ تھا۔ ٹنوں کے حساب سے اس کی بڑی شپیں اور لانچیں، کشتیاں اور جہاز جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، منشیات بیچتا تھا وہ۔ انٹرپول اپنے ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہے۔ اس مقصد کے لیے بین الاقوامی سطح پر مجرموں کے نام، پتہ، فنگر پرنٹ، تصاویر، ڈی این اے اور چرائی گئی پراپرٹی، پاسپورٹس، گاڑیاں، آرٹ کے نمونوں اور دوسری اشیاء کی تفصیلات اکٹھی کر کے رکن ممالک کو فراہم کی جاتی ہیں۔ یعنی جو ملک ہے، پاکستان کا کوئی انڈیا میں بھاگ گیا ہے تو انڈیا پابند ہے انٹرنیشنل پول، وہاں سے اس کی ساری ڈیٹیل اس ملزم کی لے کر کے سٹی میں رہ رہا ہے، کیا کون سی گاڑی یوز کر رہا ہے، یا اس کو پکڑنے میں جو مدد دے سکیں، وہ ساری پابند ہے کہ وہ پاکستان کو فراہم کرے۔ اپنے ملک سے فرار ہونے والے ملزموں کو ان کی ملکی حوالگی کے لیے انٹرپول بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ انٹرپول مفرور ملزموں، خفیہ ہتھیاروں، القاعدہ اور طالبان سے تعلق رکھنے والے افراد اور نشوں کی شناخت کے لیے 7 مختلف رنگوں کے نوٹس جاری کرتی ہے۔ ہر نوٹس کا رنگ مختلف اہمیت ظاہر کرتا ہے۔ ان نوٹس کو 4 زبانوں میں، عربی، ہسپانوی، انگلش اور فرانسیسی میں تحریر کر کے تمام رکن ممالک کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل بینظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری کے بارے انٹرپول نے سرخ نوٹس جاری کیا تھا۔ سرخ نوٹس بین الاقوامی گرفتاری کا وارنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کیا جاتا ہے۔
सुर्ख नोट ज़ाहिर करता है कि मुल्क बदर शख्स बैनुल-अक़वामी क्रिमिनल ट्रिब्यूनल को मतलूब है और इंटरनेशनल पुलिस इस बारे में इस मुल्क की कौमी पुलिस फोर्स को आगाह करती है। वो जगह बताती है जहाँ ऐसा शख्स मौजूद होता है या छुपा हुआ होता है। सुर्ख नोट बैनुल-अक़वामी सतह पर तमाम रुकन ममालिक को जारी किया जाता है ताकि मतलूबा अफराद की निशानदही मुमकिन हो सके। सुर्ख नोट्स की दो अक़साम हैं। अव्वल किस्म ऐसे अफराद के बारे में इस्तेमाल होती है जिन्हें गिरफ्तार करके अदालती कार्रवाई करना मकसूद हो। दूसरा सुर्ख नोट्स वो होता है जो किसी मुल्क बदर शख्स के खिलाफ अदालती फैसला हो जाने के बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। बाकी 6 नंबरों के नोट्स की तफसील इस तरह है। नंबर 1, अब ये डिटेल वाइज जो है ना सारे नोट्स जो जैसे या फुटबॉल मैच देखते हैं, येलो कार्ड, रेड कार्ड, ऑरेंज कार्ड, ये सेम वही काम है। इनको जब देखते जाएंगे ना, कलर देख के ही अफसरान को पता चल जाता है कि ये क्या बातें इसमें लिखी होंगी। नंबर 1, आदि जराइम पेशा और किसी माफिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुलज़िमों के बारे में ज़रूरी इत्तलात और खबरदार करने के लिए सब्ज़ नोट्स जारी किया जाता है। नंबर 2, ऐसे मुलज़मान के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए जो लापता हों, जिनके बारे में इंटरपोल के पास मालूमात कम हों, इंटरपोल पीला नोट्स जारी करती है। अगर किसी मफरूर मुलज़म के बारे में इजाफी मालूमात दरकार हों तो इंटरपोल इस बारे में नीला नोट्स मुश्तहर करती है। जर्द नोट्स पार्सल, बमों, खुफिया हथियारों और ख़तरनाक मवाद के बारे में मिलने वाली तमाम मालूमात रुकन ममालिक को फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल-कायदा और तालिबान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए ख़ुसूसी नोट्स के सफ़ेद नोट्स कहा जाता है। दहशतगर्दी और बाज़ मुलज़मों की हलाकत के बाद इनकी नैशों की शनाख्त करवाने के लिए रुकन ममालिक को इनकी तस्वीर, फिंगरप्रिंट्स और दूसरी मालूमात पर मबनी नोट्स जारी किए जाते हैं। इन नोट्सों को काला नोट्स कहा जाता है, ब्लैक नोट्स यानी। बाज़ नोट्स के ज़रिए मुतल्लिक़ा अशख़ास को वार्निंग दी जाती है, ताहम जुर्म साबित होने तक इन्हें बेगुनाह तस्वर किया जाता है। इंटरपोल अपनी वेबसाइट पर तमाम मतलूबा अफराद की लिस्ट जारी नहीं करती, बल्कि वो नोट्स वेबसाइट पर दिखाए जाते हैं जिनकी तस्दीक हो चुकी हो। इंटरपोल बैनुल-अक़वामी सतह पर मुलज़मों या मफरूरों की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी करती है। 11 सितंबर 2001 के न्यूयॉर्क धमाकों के बाद FBI और अमेरिकी वज़ारत इंसाफ की जानिब से करार दिए जाने वाले 22 मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ इंटरपोल ने फौरी गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी किए थे। बाज़ ममालिक अपनी वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर इंटरपोल को मतलूब अफराद की फहरिस्त पेश करते हैं, ताहम यह ज़रूरी नहीं कि तमाम मुतल्लिक़ा ममालिक ऐसे अफराद को फौरी तौर पर मतलूब मुल्क के हवाले कर दें। इंटरपोल ने बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए रुकन ममालिक को मुल्की सतह पर जराइम पेशा अफराद के DNA का डाटा बेस तैयार करने के लिए मालूमात फराहम की है। इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल रोनाल्ड के नोबल के मुताबिक 41 रुकन ममालिक ने कौमी सतह पर मुलज़मों के DNA से मुतल्लक़ मालूमात का रिकॉर्ड इकट्ठा करने की कोशिश का आगाज़ किया, जबकि 33 ममालिक 55,000 से ज़ायद अफराद का रिकॉर्ड इंटरपोल को फराहम कर चुके हैं। दहशतगर्दों की तरफ से बम धमाकों, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के सद्देबाब के लिए भी इंटरपोल ने अपने ख़ुसूसी विंग बना रखा है। तमाम रुकन ममालिक को ज़रूरी मालूमात फराहम की जाती है। इंटरपोल ने टेररिस्ट वॉच लिस्ट के नाम से दुनिया भर में चोरी होने वाले हज़ारों पासपोर्ट्स का भी रिकॉर्ड इकट्ठा किया है, क्योंकि बाज़ दहशतगर्द इन चोरी शुदा पासपोर्ट के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र करते हैं। तालिबान और अल-कायदा से ताल्लुक़ रखने वाले 300 से ज़ायद मुबैना दहशतगर्दों की भी एक लिस्ट तैयार की गई है। इनमें उसामा बिन लादेन, अल-ज़रक़ावी और बहुत सारे दूसरे अल-कायदा लीडर भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पूरी दुनिया में कोशिशें की जा रही हैं। जी तो दोस्तों, ये था जो हम इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बात जो अभी आपको अक्सर फेसबुक पे मैसेज करते हैं, ईमेल दें, ईमेल पे बात करें लेडीज़ बन के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लेडीज़ नहीं होती, वो एक बहुत बड़ा स्कैम है, फ्रॉड ग्रुप होता है, पूरा रैकेट होता है जो आपको ट्रैप कर रहा होता है।
دوسری چیز کہ ایک اور کرتے ہیں جی، تصویریں دکھاتے ہیں آپ کو جس میں ڈالرز ہوتے ہیں، بیگ میں رکھ رہی ہے لڑکی، بتا رہی ہیں میں فوجی ہوں، US آرمی سے ہوں، ٹھیک ہے جی، میں غزہ میں، افغانستان میں یا عراق میں پھنسی ہوئی ہوں، میں یہاں سے ڈالر لے جا نہیں سکتی، یہ میرے پیسے ہیں تو یہ میں آپ کو پارسل کر رہی ہوں، یہ لاکر میں رکھ کے، لوہے کا لاکر ہوتا ہے بہت مضبوط، اس میں رکھ کے تالا چابی میرے پاس ہے، تو کوریئر آپ کو دے جائے گا گھر پہ، ٹھیک ہے جی، تو میں چابی لے کے آؤں گی، 30% 50% آپ کا، باقی میرے سارے ڈالر میرے، تو میں آپ کے ملک سے بینک کے تھرو واپس اپنے ملک میں ٹرانسفر یا امریکہ میں ٹرانسفر کر لوں گی۔ اس کے کبھی بھی ٹریپ میں نہ آئیے گا، یہ بہت بڑی ایک جال سازی اور ایک ڈرامہ ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے پارسل۔ ضروری نہیں کہ تصویریں آپ کو ڈالرز کی دکھائی جا رہی ہیں، اور اس میں اگر بام یا کوئی کیمیائی تیار ہوا تو آپ کا پورا گاؤں، پورا شہر اڑ جائے گا۔ دوسری چیز، وہ خالی باکس بھی آپ کو بھیج کر دوبارہ آپ کے ملک میں، آپ کی کورٹ میں آپ کے خلاف وہ کیس دائر کرے گی کہ اس نے میری رقم چرا لی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی میری یہ ڈیل ہوئی تھی۔ بہت سارے ایسے کیسز اب جو ہے نا رجسٹرڈ ہو رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں۔ تیسری چیز کہ کسی بھی اجنبی کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ اس کے ساتھ اتنا فرینک نہ ہوں، سوشل میڈیا پہ اس کے ساتھ تعلقات نہ بڑھائیں۔ سامنے خوبصورت چہرہ ہوگا ایک لڑکی کا، اور اس کے پیچھے کتنا بھیانک چہرہ ہوگا یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا جب آپ کہیں پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے احتیاط کریں، سیف رہیں، ان چیزوں سے بچ کے رہیں۔ کوشش کریں کہ پاکستان میں بھی جسے آپ نہیں جانتے اس کے ساتھ اتنا اٹیچ نہ ہوں۔ جنرلی آپ کی وہ فرینڈ لسٹ میں ہے، ان باکس میں اس کے ساتھ چیٹ نہ کریں، اور اس کے ساتھ ایسے کوئی ریلیشن یا فون پہ آگے تعلقات نہ بڑھائیں۔ ابھی تو پاکستان میں بھی بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے، تھوڑی سی بات کرو لڑکی بن کے آگے ہوتا وہ لڑکا ہے تو وہ آپ کو ٹریپ کر رہا ہوتا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرا شوہر کماتا نہیں ہے، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، میرے مجھے اتنے پیسے دے۔ یہ بہت ٹرینڈ چل رہا ہے۔ آپ کسی بھی اجنبی عورت سے بات کریں یا وہ آپ سے بات کرے گی، پہلے آپ کا فوٹوز، آپ کا گیٹ اپ دیکھ کے، گاڑیوں کی تصویریں، آپ نے اچھی ریزیڈنس کی، اچھے گھروں کی تصویریں لگائی ہوں گی، تو وہ جناب آپ کو ٹریپ کرے گی۔ ٹریپ کرنے کے بعد وہ آپ کو بلا پھسلا کے، ٹھیک ہے جی، وعدے وعید کر کے تو پھر آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے گی۔ تو یہ سارے اب نئے نئے طریقے چل رہے ہیں۔ وہ ثنا والا قصہ پرانا ہو گیا کہ میں جی امی بیمار ہے، میں اللہ کی قسم ہاسپٹل میں ہوں، 50 روپے کا لوڈ کروا دیں، یہ کروا دیں۔ اس نے بھی 65 لاکھ روپے کمائے تھے، یا 66 لاکھ روپے کمائے تھے لوڈ کے ذریعے۔ تو اس لیے یہ سارے فراڈز ہیں، سب 2 نمبری ہے۔ جس کو آپ پرسنلی جانتے ہیں اس سے وہ آپ سے تقاضا کرے، اسے آپ لون دیں بھی، اس سے واپس لے بھی سکتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی اجنبی کال آتی ہے، وہ آپ کو ایسے فرینکلی آپ سے بات کرے گا جیسے آپ کا کوئی دوست ہے، تو آپ اس سے، میرے دوست کے ساتھ ہوا، وہ ادھر شیخ پورہ میں ہی ہے۔ 2017 میں اس کو ایک کال جاتی ہے، فیصل آباد سے کال آتی ہے ایک نمبر سے۔ اب اس نے غور نہیں کیا کہ نمبر کون سا ہے، بلکہ میرے ساتھ بھی رابطہ نہیں کیا، اس نے میرا سمجھ کے اس بندے کو 4000 روپے جو ہے نا جائز کیش کر دیے۔ پھر اس بندے کی دوبارہ کال آئی کہ مجھے جو ہے نا 10,000 روپے اور سینڈ کرو، امی بیمار ہے، میں ہاسپٹل میں ہوں۔ اس نے جب دوبارہ اس کی کال آئی تو اسے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا، پھر اس نے میرے اپنے نمبر پہ مجھے کال کی، مجھے کہتا ہے کدھر ہو؟ میں نے کہا گھر پہ۔ کہتا ہے فیصل آباد نہیں؟ میں نے کہا نہیں یار، میں تو گھر پہ ہوں۔ وہ کہتا ہے ابھی تمہاری کال آئی دوسرے نمبر سے کہ امی بیمار ہے، میں ہاسپٹل میں ہوں، فیصل آباد لے کے آیا ہوں، تو مجھے پیسے چاہیے۔ میں کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ میں اپنے گھر میں ہوں، سٹی میں ہوں، شہر میں تمہیں ملنے آ جاتا ہوں۔ کہتا ہے یار مجھے کال آئی ہے، میں نے 4000 روپے دے دیے ہیں، تو 10,000 اور مانگ رہا ہے، تو ابھی میں دینے لگا تو میں نے بائی چانس تمہیں کال کر دی۔ تو ان سارے فراڈوں سے، ان نوسر بازوں سے، جال سازوں سے بچیں، خود بھی بچیں اور اپنی فیملیوں کو بھی بچائیں، اور محفوظ رہیں ان فتنوں سے، ان فراڈوں سے، ان جو ہے دہشت گردی یہ کہہ لیں، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں جو آپ کو معاشی طور پہ کمزور کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ تو یہ جنرل نالج کی ویڈیو ہے، اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں، اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں کہ آپ میری ویڈیو سے، میرے چینل سے کتنے سیٹسفائی ہیں۔ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کر دیں کہ آپ کو یہ میرا چینل، میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں یا نہیں۔
بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے, آباد رہے, سلامت رہیں. اللہ حافظ.